اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 77 تا 82 میں منافقین کا کردار کہ پہلے جہاد کے حکم کی فرمائش کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو اب جہاد سے فرار چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ موت سے بچنا ممکن نہیں۔ منافقین کا کردار کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ علیحدگی میں اپنے لوگوں سے مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اس سے پہلے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ بہت سے لوگ جنگ کی اجازت مانگتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی جنگ کا مناسب وقت نہیں آیا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ پھر جب ان جہاد کا تقاضا کرنے والوں پر جہاد فرض کیا گیا تو یکا یک انہی میں سے کچھ لوگ کافروں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہو یا اللہ سے بھی زیادہ۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ابھی کچھ اور مہلت کیوں نہ دی؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی یہ منفعت نہ صرف قلیل ہے بلکہ بہت تھوڑے عرصے کی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا اجر اس سے بہت بہتر اور دائمی ہے۔ اور یاد رکھو کہ روز قیامت کسی کی ایک دھاگے کے برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تو تمہیں وہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی کی بات پیش آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تکلیف آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی؟ ہر بھلائی اور تکلیف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا مقصد انسان کی آزمائش ہوتا ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك۔ اے انسان، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب تجھے کوئی بھلائی پیش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے یعنی اس کے فضل سے ہوتی ہے، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ تیری اپنی طرف سے
یعنی تیرے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو وہ جان لے کہ بہرحال ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اور یہ منافق بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو ان باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں جو باتیں آپ ان سے کہہ چکے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون فأعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور جو مشورے یہ راتوں کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لکھتا رہتا ہے، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔